بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں ایسے مسئلے پر جسے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اور جس کشمکش کا جو دوست شکار ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا، اور اس مسئلے کی روبرو حدیث اور قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ لوگوں سوال کیا لوگوں نے، کیا امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنی چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اور ظہر اور عصر کا کیا حکم ہے؟ تین نمازوں میں تو اونچی آواز میں قرات کر لیتا ہے امام، پیچھے مقتدی سن لیتے ہیں، تو ان دو نمازوں کا کیا حکم ہے؟ آج ہم ان سارے سوالات کے جواب شریعت اور قرآن سے دینے جا رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو لازمی پوری دیکھ لیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دوستوں لازمی دے دیجئے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو لوگ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل نہیں چاہیے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام نے جو قرات کر دی وہ مقتدی کو چاہیے پیچھے سنے۔ کیا قرآن مجید میں بھی اس چیز کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا خاموشی سے اس کو سننی چاہیے؟ جی ہاں، سورۃ الاعراف 204 آیت نمبر ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، تم پر رحمت نازل کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس وقت خاموشی سے قرآن کو سنا جائے۔ اس کے علاوہ کیا حدیث سے بھی ثابت ہے؟ جی ہاں، حدیث صحیح مسلم 404 حدیث نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ تم اس کی تاکید یعنی اس کی پیروی کرو، جس طرح امام یعنی قرات کرے آپ اس کی پیچھے سے خاموشی سے قرات کو سنو۔ اور سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر ہے 850، اور فرمایا کہ امام قرات جب کرے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، مقتدی کو چاہیے پیچھے خاموشی سے سن لے جو امام قرات کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پر جائیں گے کہ کیا قرات کرنی چاہیے۔ دوسرا موقف شوافی یعنی امام شافی کے نزدیک، جو اہل حدیث کا موقف ہے، اس کے نزدیک وہ کہتے ہیں صحیح سنن ابن داؤد حدیث 823، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا، صحابہ جی ہے یہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا سوائے سورۃ فاتحہ کے، آپ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ اس کی بغیر کس شخص کی نماز نہیں ہوتی، سوائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آپ کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کے علاوہ نماز کسی شخص کی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 823، اس کے 756، صحیح بخاری شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ظہر اور عصر کا کیا حکم ہے؟ آپ نے خاص طور پر یعنی ظہر اور عصر کا خیال رکھنا ہے۔ اس پر اتفاق موجوداً احناف کے نزدیک یہی ہے کہ نماز میں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، یعنی امام جو قرات کرتا ہے وہی کافی ہے۔ اس لیے آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ دونوں مسلک کے ساتھ میں نے آپ کو واضح مسئلہ سمجھا دیا ہے، قرآن اور حدیث سے سمجھا دیا ہے۔ تو دوستو، ہر کسی کو اپنے مسلک کا رائٹ ہے، لیکن احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور جمہور علماء یعنی زیادہ تر علماء کا بھی یہی موقف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی موقف ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کی قرات ہم نے سننی ہے۔ دوستو، آپ سے لاسٹ میں ریکویسٹ ہے، ویڈیو اچھی لگے دوستوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا، اور ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دوستو، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.